بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا، شرک کے بعد نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ تو نماز قضا کر دینا معمولی جرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اور نماز کے علاوہ، نماز ترک کرنے کے علاوہ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کو اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے کسی امام نے کفر سمجھاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان کر نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جرم ایسا نہیں ہے جو کرنے سے آپ کافر ہو جاتے ہو، لیکن نماز ایک ایسا جرم ہے، نماز چھوڑنا، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے انسان، اگرچہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو کسی کی اگر روزانہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ کیوں جو ہے نماز قضا ہو رہی ہے، ان اسباب کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اٹھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو الارم والی گھڑی کا استعمال کیا جائے، کوئی بھی ایسا طریقہ ہو، بہرحال یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ، کہ جو بھی نماز نیند کی وجہ سے رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پھر اس کا وقت ہے۔ نمازوں کے قضا کرنے سے متعلق ہی اگلا سوال ہے۔ بنت عبداللہ نے پوچھا ہے یہ سوال کہ جو نمازیں بلا عذر چھوڑ دی جائیں کیا ان کی قضا نہیں ہوتی؟ جو نمازیں بلا عذر چھوڑ دی جائیں ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے قضاء عمری کا۔ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ کے ذمے بہت ساری نمازیں رہ جائیں تو پھر ان کی قضا نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ دلیل مانگتے ہیں ہم سے، انہی علماء سے دلیل مانگتے ہیں کہ قضاء عمری کے ثبوت پر کوئی حدیث بتاؤ۔ تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے۔ تو ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن و سنت میں جو مثالیں ملتی ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں یا فرض نماز کے بارے میں، تو سیرت نبوی سے بھی اور قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں اس کی قضا کرو۔ مسافر کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں چھوٹی تھیں، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنگ میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش تھی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکے، تو 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں 4 پڑھی ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے 4 نمازیں تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، وہ قضا کرنی پڑیں گی، لیکن 4000 نمازیں اگر ہوں تو ان کی قضا نہیں ہے، وہ توبہ سے ہی معاف ہو جائیں گی، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ کون سی حدیث میں ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کو پڑھنے میں حرج ہے اور تنگی ہے، لہذا کسی کو اتنا مکلف بنانا کہ وہ 10 سال یا 15 سال کی نمازیں پڑھے، تو یہ تو اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو علماء یہ فتویٰ دیتے نا کہ 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہیں تو یقیناً تنگی تھی۔ اگر 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہیں تو پھر یہ تنگی نہیں ہے۔ تو علماء یہ نہیں کہتے کہ 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھیں، آپ روزانہ ایک دن کی قضاء عمری پڑھ لیں۔ بہرحال اس پر صدیوں سے امت کا اجماع رہا ہے کہ نمازیں اگر آپ نے چھوڑ دی ہیں تو جب تک آپ قضا نہیں کرتے توبہ کرنا بھی ضروری اور ان کو لوٹانا بھی ضروری، یہ پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے۔ تو اس کے خلاف اگر کوئی اس زمانے میں فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مخالفت نص قطعی کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نمازیں جان کر چھوڑی ہوں یا بھولے سے چھوٹی ہوں یا نیند کی وجہ سے رہ گئی ہوں، توبہ بھی ضروری ہے اور ان کی قضا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں کسی عذر سے نماز چھوڑی ہو تو اس کی قضا کا تذکرہ ملتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہو اس کی قضا کا تو تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھولے سے نماز جس میں انسان کا اپنا قصور نہیں ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہے بلکہ اس میں قضا ضروری ہے، تو جان بوجھ کر نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو وہ صرف توبہ سے کیسے معاف ہوگی؟ وہ تو بطریق اولا اس میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی قضا بھی پڑھیں اور اس کی تلافی بھی کریں۔
یہ تو بطریق اولا. قرآن میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بیان کر دی اور بعض بیان نہیں کی. جو بیان نہیں کی وہ بعض دفعہ بطریق اولا اس میں داخل ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف مت کرو. اب اگر کوئی کہ جوتے مارنا جائز ہے, قرآن میں تو اف کا ذکر ہے کہ اف مت کرو. ہم یہ کہیں گے کہ جب اف حرام ہے جس سے تکلیف کم ہوتی ہے تو والدین کو مارنا پیٹنا اس سے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو بطریق اولا حرام ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھولے سے نماز چھوٹ جائے اس کی قضا کو آپ مانتے ہیں, جان کر نماز چھوڑی ہو تو وہ صرف توبہ سے کیسے معاف ہوگی, اس میں تو قضا بطریق اولا ضروری ہے. تو اس لیے یہ جو آج کل دلائل دیے جاتے ہیں نا قضا عمری کے ساقط ہونے کے, یہ دلائل غلط ہیں. ان پر اعتماد کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. قضا نمازیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں نا توبہ سے سب معاف ہو جاتا ہے, یقیناً جرم معاف ہوتا ہے لیکن اس کی آپ کو تلافی کرنی پڑتی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کسی کے پیسے چرا لیے تو آپ توبہ بھی کریں گے اور اس کے پیسے بھی واپس کریں گے آپ, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا آپ کو. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے پیسوں کا مطالبہ نہیں ہے, میں نے ہدیہ کر دی ہے آپ کو, تو جب تک وہ جس کا حق ہے نا اس کا حق نہیں لوٹائیں گے تو معافی معتبر نہیں ہوگی. تو نمازیں اللہ کا حق ہیں, جب تک آپ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیں گے تو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا. یا تو آپ کے پاس معافی کی کوئی دلیل ہو, تو دلیل آپ کے ذمہ ہے کہ نہیں اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا, نماز والا آپ نے جان کر قضا کر دی تو اللہ نے معاف کر دیا. تو ایسی کوئی حدیث اگر آپ پیش کر سکتے ہیں, کوئی ایسے قرآن کی آیت کہ نماز بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہے, تو پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو اس لیے میں آخر میں اپنی بات کو لوٹاتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری کے ثبوت پر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرو, تو یہ ان کا مطالبہ غلط ہے. مطالبہ یوں ہونا چاہیے کہ قضاء عمری واجب نہیں ہے, صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی نمازیں, اس پر قرآن کی کوئی آیت یا احادیث پیش کی جائیں. تو جب تک ایسی کوئی روایت نہیں ہے تو محض اپنی عقل سے ان نمازوں کو معاف کر دینا یہ شریعت پر زیادتی ہے.